وہ کتاب جسے القرآن کہا گیا، وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، جس کی بار بار تلاوت کی جائے۔ قرآن کے علاوہ یہ لفظ کسی کتاب پر صادق نہیں آتا۔ 66 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے القرآن کا لفظ کتاب اللہ میں استعمال فرمایا ہے۔ ڈاکٹر محمود غازی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی ترتیب سے یہ بات سمجھائی کہ القرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اس کو دیکھنا ہو تو روئے زمین کا نقشہ لے کر بیٹھیں۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین گول بنائی ہے، سورج اس کے چاروں طرف طلوع ہوتا ہے، دن رات بدلتے ہیں، زمین بھی گھومتی ہے، سورج بھی گھومتا ہے۔ اس مسلسل حرکت کا نام کائنات ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ مسلمان روئے زمین کے چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ روئے زمین کے انتہائی مشرق میں ایک علاقہ ہے جسے فجی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمان تقریباً 1.5 لاکھ کی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کے قریب سے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے، یعنی وہ خط جہاں سے نئی تاریخ پہلی مرتبہ شروع ہوتی ہے۔ آج 17 مارچ ہے 2021، تو سب سے پہلے دنیا کی تاریخ میں دنیا میں سب سے پہلے 17 مارچ 2021 فجی میں آئی، اس سے پہلے کہیں نہیں آئی۔ وہاں مسلمان بستے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وہاں مدرسے اور مکاتب بھی ہیں۔ وہاں ہزاروں مسلمان نماز فجر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نماز فجر کے بعد بھی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے ہاں جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو آسٹریلیا میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں قریب 10-12 لاکھ مسلمان ہیں۔ وہ بھی فجی کے مسلمانوں کی طرح نماز فجر سے پہلے، نماز فجر کے درمیان، نماز فجر کے دوران، نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب آسٹریلیا میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو انڈونیشیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں کروڑوں مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ جس طرح ابھی تھوڑی دیر قبل فجی اور آسٹریلیا کے لاکھوں مسلمان کر رہے تھے، پھر جب انڈونیشیا میں نماز فجر کا وقت اور مرحلہ ختم ہوتا ہے تو ملیشیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ ملیشیا میں کروڑوں مسلمان آباد ہیں، تو وہاں پر ختم ہوتا ہے وقت فجر کا تو بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے بعد بھارت میں کروڑوں مسلمان، 25 کروڑ کے لگ بھگ آبادی۔ جب ہم پاکستان میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت فجی کے مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جس کا دل چاہے وہ فجر کے وقت فجی فون کر کے معلوم کر لے اور خود سن لے کہ وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور نمازوں میں بالخصوص نماز فجر اور نماز ظہر کے بعد مکتبوں میں بچے اور بڑے تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جب مصر کے مسلمان فجر کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو فجی کے مسلمان عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب لیبیا اور الجزائر کے مسلمان فجر پڑھتے ہیں تو فجی کے مسلمان نماز مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب مراکش کے مسلمان نماز فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فجی کے لوگ عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور درمیان میں باقی چاروں نمازوں کے اوقات درجہ بدرجہ اسی طرح آتے جاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا 5 نمازوں کے یہ اوقات مسلسل روئے زمین کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی اشتہار کے گرد گھومنے والی روشنی دیکھی ہوگی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ روشنی چاروں طرف گھوم رہی ہے۔ وہ گھومتی ہے یا نہیں گھومتی، ہو سکتا ہے نظر کا دھوکہ ہو، لیکن نمازوں کے اوقات روئے زمین کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ اور یہ تلاوت قرآن کی ایک زنجیر ہے جو دنیا کے گرد حالہ بنائے ہوئے ہے۔ اس میں کبھی انقطاع اور توقف نہیں ہوتا۔ اس مسلسل عمل میں توقف یا انقطاع اسی وقت ہو سکتا ہے جب زمین اپنے محور پر چلنا چھوڑ دے، یا سورج گردش کرنا چھوڑ دے، یا سارے مسلمان خدا نخواستہ ایک دم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی شکل اس تلاوت کے تسلسل کو روکنے کی نہیں ہے۔ تو وسیم رضوی جیسے بدبخت لوگ قرآن پاک کا کیا نقصان کر سکتے ہیں،
وہ سوائے اپنی عاقبت خراب کرنے کے اور سوائے غیر مسلموں کو خوش کرنے کے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی صحیح عظمت نصیب فرمائے اور ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔